السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 62 سے 66 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کر لیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر ہیں وہ مومن۔ علم یعلموا، کیا نہیں وہ جانتے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو کہ مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فأن لہ نار جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ نازل کی جائے گی ان کے بارے میں کوئی سورت، تنبئہم، جو بتا دے گی ان کو، بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا، کہو مذاق اڑا لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر پوچھو ان کو، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، بے شک تھے ہم بحث کرتے اور کھیلتے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ، کہو اللہ کے ساتھ، وَآيَاتِهِ، اس کی آیات کے ساتھ، وَرَسُولِهِ، اس کے رسول کے ساتھ، كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تم مذاق کر رہے تھے۔ لَا تَعْتَذِرُوا، نہ تم بہانے بناؤ، قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، بے شک تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ ان نعف عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے، نعذب طائفہ، ہم عذاب دیں گے ایک گروہ کو، بأنہم کانوا مجرمین، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق اس طرح کی رنگ برنگی باتیں جو کل کے لیسن میں بھی ہم نے پڑھی کہ یہ کانوں کا کچا ہے، نعوذ باللہ، تو اس طرح کی باتیں کرتے، اور جب پتہ لگ جاتا مسلمانوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان سے پوچھا جاتا تو مکر جاتے، بلکہ قسمیں کھا کے خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کر لیں، یعنی مومنوں کے اندر رہنے سے، چونکہ انہیں فائدے بھی پہنچتے تھے نا، اور ہر خبر بھی مل جاتی تھی، تو اس لیے شرارتی قسم کے لوگ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے ہیں۔ اسی طرح یہ کرتے تھے، اور منافق اکثر بہت بڑے بڑے کام بھی کر جاتے خود کو سچا کرنے کے لیے۔ ایسی زندگی میں کوئی منافق شخص ہو تو وہ بہت اچھے طریقے سے مہمانداری بھی کر سکتا ہے، بہت اچھے طریقے سے لین دین بھی کر سکتا ہے، خود کو اچھا شو کرنے کے لیے بڑی بڑی محنتوں کے کام بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی جنگوں پہ بھی چلے جاتے تھے، یہ الگ بات ہے کہ پیسے بھی دیتے تھے، اور ان چیزوں کے بعد بھی ان کے دل میں ایک تکلیف سی رہتی تھی۔ جنگ پہ جاتے تب کوئی نہ کوئی شرارتیں کرتے، اور اگر پیسے دیتے تو بالکل جرمانہ سمجھ کے دیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب اللہ کی قسمیں کھا کے تمہیں راضی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں۔ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، یعنی مسلمانوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے لیے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر انہیں کوشش ہی صحیح کرنی تھی تو پھر اللہ کو راضی کرنے کی کرتے، اس سے توبہ کرتے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر مومن تھے تو اپنی باتوں سے باز آ جاتے اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے بعد اپنے عمل کی اصلاح کرتے، تو یقین آتا نا۔ علم یعلموا انہ من یحادد اللہ، کیا وہ جانتے نہیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے،
خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ دنیا میں رسوائی تو تمہیں ملتی ہی ہے، اس کے ڈر سے تمہاری جان نکلی رہتی ہے، اور تم اچھا بننے کی کوشش میں بہت کچھ کر کے بھی دکھاتے ہو، باتیں بھی کرتے ہو، قسمیں بھی کھاتے ہو۔ آخرت کی رسوائی سے تمہیں کون بچائے گا؟ وہ تو تمہیں آنی ہی ہے، کیونکہ تم نے اسلام کو اور اپنے نبی کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے، اور عمر بھر دل میں یہ روگ چھپا کے رکھا ہے منافقت کا۔ اچھے بننے کے لیے قسمیں کھائیں، اسی کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں، اسی کو اپنے آپ کے لیے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، شاؤٹ کرنا پڑتا ہے، اور محنتیں کرنی پڑتی ہے، جو دل کا سچا نہیں ہوتا۔ جو دل کا سچا ہوتا اسے تو بڑے بڑے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی تو سچائی آٹومیٹکلی نظر آتی ہے، اس کی تو وائبز ایسی ہوتی ہیں، اس کے آس پاس اورا ایسے ہوتا ہے، کوئی بھی اس کے پاس بیٹھ کے پریشان نہیں ہوتا۔ جب کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے ہم، کوئی بھی زندگی میں جو پرخلوص نہ ہو، بناوٹی سا انسان ہو، اس کے پاس تھوڑی دیر بھی انسان بیٹھے تو اس کی باتوں سے اریٹیشن ہونے لگ جاتی، کوئی اچھی وائبس نہیں آتی، نہ سکون محسوس ہوتا۔ یحذر المنافقون، اللہ فرماتی ہے یہ تو ڈرتے رہتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ، تو نبئہم کہ اس نبی پہ کوئی ایسی صورت نہ آ جائے جو ہمارے دلوں کا حال بتا دے، ہم اندر سے کیا سوچتے ہیں، کتنے گرج رکھتے ہیں، یا اسلام کے کتنے مخالف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مخالف ہیں، اندر سے ہم کیا چالیں چلتے ہیں، اور دل سے ہم کتنے بے دلی سے کام کرتے ہیں، یہ ہمارے دلوں کا حال کہیں انہیں پتہ نہ لگ جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی یقین ہے کہ صورت آ کے بتا سکتی ہے، تب بھی صحیح نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ بھی بیماری ہے نا، تو بیماری کا جب تک علاج نہ کیا جائے وہ ٹھیک کیسے ہوگی؟ انہیں اپنی بیماری بری نہیں لگتی تھی، جب کسی کو اپنی بیماری سے محبت ہی ہو جائے اور وہ اس کے ساتھ ریلیکس رہے تو پھر اس کا علاج کون کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ان سے کو کل استہزئوا، اڑا لو مذاق اسلام کا، میرے نبی کا، آیات کا، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جو ڈر تمہیں لگا ہے نا یہ ایک دن سامنے آ ہی جانا ہے، اللہ نے نکال کے باہر کر دینا ہے تمہارے منافقوں کو اور منافقتوں کو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام منافقوں کے نام بتا دیے، جو آپ نے اپنے ایک صحابی کو بتائے تھے، لیکن منع کیا تھا کہ دوسروں کا نہ بتانا، کیونکہ معاشرے میں اس سے فساد ہوتا ہے نا، کہ منافق ہر ایک کو نظر آ جاتا اور پھر وہ سب اس سے بچتے بھی ہیں یا اسے کہتے ہیں۔ تو دنیا میں اللہ نے بے شک واضح بھی کوئی ہو اس کو کہنے کا حکم نہیں دیا، اس سے آپ ڈسٹینس رکھ سکتے ہیں، پرے ہو سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، اس سے بہت زیادہ انٹریکٹ نہ کریں، لیکن آپ کسی کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ تم منافق ہو یا کافر ہو یا اس طرح کی کوئی چیز، کیونکہ یہ فساد پھیلانے والی بات ہے۔ ہمارا کام ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو ہمیں بھی یقین کرنا چاہیے کہ وہ کر رہا ہے، اور اگر ہمیں یقین ہے کہ وہ دل سے نہیں کر رہا تو پھر تب بھی ہمیں یقین نہیں آئے گا، اور زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دلی بھید نہ کیے جائیں اور تھوڑا اوائڈ کیا جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جس ڈر کا تمہیں فکر لگی ہوئی نا وہ ڈر تو سامنے آئے گا ہی، اور پھر وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ، اگر ان سے پوچھو گے کہ یہ باتیں تم نے کی تھی، اس طرح کی حرکتیں تم نے کی، اور دل لگانے کو کہیں گے کہ ہم تو کھیل رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی بس دل لگی کر رہے تھے۔ ایسا ہوا کہ غزوہ تبوک میں منافق بھی کچھ چلے ہی گئے مشکل سے، جیسے بھی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، مگر راستے میں بھی انہیں شرارتیں سوچتی رہیں اور ایسی باتیں کرنے لگے جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ مثلاً ایک نے کہا یہ مسلمان بھی عجیب غلط فہمی اور دیوانگی میں ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم مکہ کے قریش پہ غالب آ گئے تو روم پر بھی غالب آ جائیں گے، حالانکہ روم وہ عظیم طاقت ہے جو کسریٰ کو بھی ایران کو بھی شکست دے چکا ہے، اور اس وقت وہ سپر پاور ہے، اس کا مطلب کہ اس وقت وہ سب سے بڑا ہے۔ تو دوسرا کہنے لگا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب
جکڑ بند کر کے قید کر دیے جائیں گے اور ان کے ہاتھوں ہماری سخت پٹائی بھی ہوگی۔ پھر کبھی انہیں یہ بھی خیال آنے لگتا کہ ایسا نہ ہو کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری باتوں کو پتہ لگ جائے۔ جیسے ایک غزوہ تبوک کی تیاری میں ایک لڑکے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان سب جنگ پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے۔ تو اس نے کہا اگر یہ نبی سچ کہتا ہے تو پھر تو ہم سب گدھے ہیں۔ یہ بات اسے بڑی بری لگی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس کا ستیلا باپ تھا، آپ کو آ کے بتائی جب آپ نے پوچھا ہے تو وہ کر کے اب سب لڑکے کو دیکھنے لگے کہ شاید اس نے جھوٹ بولا ہے، اور اس کی آپ کو پتہ ایک سچے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی جب وہ سب کے سامنے جھوٹا پڑ جاتا۔ لیکن اللہ کی طرف سے پھر وہی آ کے تو یہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم۔ پھر اب آپ دیکھیں دنیا میں بھی ایسے بہت ہوتا ہے، کوئی آپ کے دل کو اتنی تکلیف دیتا ہے اور سخت ترین بات کہتا ہے، اور جب آپ اسے مائنڈ کریں یا کسی کو بتائیں تو کہتے ہیں ہم نے تو مذاق کیا تھا، ہم تو اس لیے۔ اور مذاق کرنا کون سی اچھی بات ہے؟ ایسا نان سیریس مذاق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں وہ کیا جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو اور جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو ہنسنے ہنسانے میں یعنی مذاق میں جھوٹ چھوڑ دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، تو انہوں نے آگے سے کہا تتخذنا ہزوا، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، گائے کی تو ہم پوجا کر رہے ہیں اور اللہ کہتا ہے گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسا کام کروں۔ تو یہ مذاق، ہر وقت مذاق کے موڈ میں رہنا اور ہر چیز کا مذاق بنانا، نان سیریس رویہ، اور یہ ساری اچھے مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے، جہالت کا کام ہے فضول مذاق کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اگر ہم پڑھیں ان کی لائف ہسٹری میں تو نظر آتا ہے کہ بہت ہلکے پھلکے اور خوبصورت، جس سے کسی کے دل کو خوشی پہنچے، اس طرح کے مذاق کرتے تھے۔ واقعی جو مطلب جس لائٹ ویٹ کرنے کے لیے محفل کو، جس طرح کے مذاق اب ٹک ٹاک پہ اور جس طرح کے اللہ کی چیزوں کے بارے میں مذاق ہوتے ہیں، ان کو نہ تو سننا چاہیے نہ دیکھنا چاہیے۔ یہ نان سیریس رویہ بنی اسرائیل کا ہم نے دیکھا نا، کتنی بڑی بڑی باتیں۔ اب یہ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ نے آگے بڑی اہم بات کی، اللہ نے فرمایا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تمہارا مذاق اللہ اور اس کی نشانی اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ یعنی مذاق کرتے وقت انسان دیکھے تو صحیح۔ اکثر لوگ دیکھنا کہتے ہیں میں اللہ سے یہ کہہ دوں گی، میں اللہ سے وہ کہہ دوں گی، ہم فرشتوں کو یہ کہہ دیں گے۔ بہت عجیب، یعنی ایسی ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں جن کو دہرانا بھی گناہ لگتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اتنی آسانی سے رواج پا گئی ہیں ٹک ٹاک کے ذریعے یا نئی نئی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے مذاق کے ذریعے، بڑوں کے مذاق کے ذریعے، کہ جیسے دین کوئی چیز نہ ہو، مذاق کی چیز ہی۔ یہ کسی بھی ایمان کے لو ہونے کی نشانی ہے کہ انسان اپنے ہی دین کا خود مذاق اڑائے یا اپنا مذاق اڑائے۔ جو خود کی عزت نہیں کرتا، اپنے دین کی عزت نہیں کرتا، اس کی عزت کیسے ہو سکتی؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی عزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کچھ بھی بکواس کر لے، وہ تو اس کا اسلام، اس کا دین ہے ہی سب سے الگ اور سب پہ غالب آنے والا۔ دنیا میں اس کو کچھ بھی کہا جائے یا سنا جائے، یہاں اللہ کے نبی کی مذاق اڑانے والے کون یاد رکھا کسی نے اس کو؟ ان کی ان حرکتوں کو ضرور قرآن میں بتایا گیا کہ وہ حرکتیں جو انہوں نے کی تھی تم نہ کرنا۔ لا تعتذروا، پھر جب پوچھا گیا معذرتیں، آپ نے اللہ فرماتے معذرت نہ کرو، تم نے تو ایمان لانے کے بعد کفر کیا، یعنی منہ سے ایسے کلمات کفر میں شامل ہوتے ہیں۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر کسی ایک گروہ کو ہم معاف کر دیں گے، یعنی جو توبہ کر لے گا، اصلاح کر لے گا، معاف کر دیں گے، نعذب طائفہ،
ایک گروہ کو تو ہم عذاب دیں گے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ مجرم ہیں، انہوں نے جرم کیے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کی کسی آیت کا، کسی نشانی کا، اس کے نبی کا، اس کی بک کی کسی آیت کا مذاق اڑانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ اسلام کا مذاق اڑانا، اسلام کے شاعر کا مذاق اڑانا، اذان کی نقلیں اتارنا، یا پھر داڑھی رکھ کے تو داڑھی کو باتیں کرنا، ایسی کوئی بھی چیز جس سے رب یاد آئے اس کو مذاق کا نشانہ بنانا سخت گناہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھداری عطا فرمائے اور ہمیں دین کی عزت بڑھانے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔